وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين انما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 51 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابھی سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور مشرکین کے اوہام اور بے حقیقت باتوں کا ذکر بھی ہے، اور ان کی ایک بہت بری حرکت کہ وہ لڑکیوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ۔ عرب کے قریب ایران کا علاقہ تھا، وہاں مشرکین تھے جن کو مجوسی کہا جاتا ہے، اور ان کے ہاں دو خداؤں کا تصور تھا، نیکی کا خدا الگ اور بدی کا خدا الگ۔ اہرمن اور یزداں، یہ تصورات دو خداؤں کے ان کے ہاں موجود تھے، اس کی نفی فرمائی گئی۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اللہ معبود واحد ہے۔ فإیایا فرہبون، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھیے، الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کی طرف انسان رجوع کرے مشکلات میں، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس پر سب سے بڑھ کر توکل کیا جائے، جس کو انسان اپنا سہارا سمجھے۔ اب اگر اللہ کے مقابلے میں کسی ہستی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا جائے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ یہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، اسی سے اللہ کی طرح محبت ہو جائے، اسی پر توکل ہو جائے، اسی کو مشکلات کے اندر اپنا مشکل کشا سمجھا جائے، تو یہ وہ شے ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر کاربند رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے اطاعت لازم ہے اور عبادت لازم ہے۔ اطاعت اور عبادت اللہ کا حق ہے، اسی کا حکم چلے گا، اسی کی فرما برداری کرنی ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے بس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم روتے چلاتے ہو۔ یہ تمہاری فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے، جب اسباب جواب دے جاتے ہیں تب اللہ تمہیں یاد آتا ہے۔ وہی اللہ ہی اللہ ہے ہر وقت، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہاری ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اس وقت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے۔ پکارتے اللہ کو ہو، نعمتیں وہ دیتا ہے، شکر کسی اور کا ادا کر رہے ہو۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ فتمتعوا، بس تم فائدہ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، پس قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں، یعنی ان کو اپنے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کا بھی اندازہ نہیں، جن کے لیے اللہ کے مقابلے میں یہ حصے مقرر کر رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو ان کا دل چاہتا ہے، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو زندہ دفن کر دیتے ہو، اپنے لیے بیٹے تم نے پسند کر لیے، اور اللہ کے لیے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیسی بھونڈی تمہاری تقسیم ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو
تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون، اب سوچتا ہے کہ کیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین مکہ کی انتہائی گھناؤنی حرکت جس کا قرآن نے یہاں پر بیان کیا کہ بیٹیاں پیدا ہوتیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے اور وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جیتے جی مار دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ نوٹ فرمائیے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش پر بسا اوقات معاشرے میں لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ منہ بنا لیتے ہیں، کہیں ساس اپنی بہو کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، کہیں سسرالی رشتہ دار بہو کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کبھی وہ عورت جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی منہ بنا لیتی ہے، کبھی اس بیٹی کا باپ منہ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، وہ بھی تو ایک عورت تھی کہ نہیں۔ یہ مشرکوں کا طرز عمل کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر منہ بنانا۔ آج ہم بیٹیوں کو زندہ قبر میں تو دفن نہیں کرتے، لیکن جیتے جی مار دیتے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے ان کو، لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے، لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے، کہیں لڑکیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی کہ داماد کے سامنے جھکنا پڑ جائے گا۔ یہ تصورات آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ قرآن 1400 برس پہلے کی بات بیان کر رہا ہے، لیکن زندہ کتاب اللہ کی کچھ ہمارے معاشروں کی تصویر ہے جو قرآن نے پیش کی۔ آئیے دیکھیں اسلام نے ایک عورت کو، ایک بیٹی کو کیا مقام دیا۔ خواتین کو سوچنا چاہیے کہ جو ٹھیک بات کرتی ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، لیکن اگر وہ ایک مطالبہ رکھ دیں کہ ہمیں اسلام دے دیا جائے تو اتنے حقوق شریعت نے ان کو عطا فرمائے ہیں کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جس پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جس پر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ان کی پرورش کی اور وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں اور اس نے ان کا نکاح کر دیا تو یہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث میں کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی توہین نہ کرے اور لڑکوں کو اس لڑکی پر ترجیح نہ دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر سوچئے اگر کسی کو اللہ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہوں تو اس کی نسبت تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے، آپ کی 4 بیٹیاں ہی بڑی ہوئی تھیں۔ یہ مقام ہے جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے بحیثیت بیٹی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان بیٹیوں کو رحمت، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اچھی طرح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق تلفی کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، کیونکہ برا سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں بچی کا پیدا ہو جانا۔ ایمسکہ علی ہون، اب سوچتا ہے آیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حال برا ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان بلند ہے۔